یہ قبرستان کا منظر ہے۔ میں اس وقت ایک قبرستان میں ہوں، ایک جنازے کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ رات کا وقت ہے، ویرانی ہے چاروں طرف۔ اللہ کے وہ بندے جو اب اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان قریب میں بھی اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ عبرت کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے، تدبر کی جگہ ہے، جہاں سے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ تمام تکودو، تمام دوڑ دھوپ، تمام مشقتیں، تمام ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوششیں یہاں آ کر ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہ سفر شروع ہوگا جب انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ فکر کرنی چاہیے اس دن کی جب جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو لوگ اس دن کامیاب ہوں گے، حقیقت میں وہی کامیاب ہیں، اور جو لوگ اس دن ناکام ہو جائیں گے، وہ خسران عظیم ان کے حصے میں آئے گا، اور وہی ناکام ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی کو اور یہاں کے حصول کو لوگ کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان کو دوزخ سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اللہ کی رحمت، مغفرت انسان کے حصے میں آئے، اللہ کی رضا سے ہمکنار ہو۔ یہی در حقیقت انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اس اصل کامیابی کی طرف انسان کو پیش قدمی کرنی چاہیے، وہی اس کی فکر ہونی چاہیے، اور ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے جو اس کو اس کی رضا سے ہمکنار کر دے اور اس دن اسے کامیاب کر دے۔ یہ دیکھیے، لوگ مدفن ہیں اپنی اپنی قبروں میں، سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے ہیں اپنے ورثہ کے لیے۔ وہ اپنے ساتھ کیا لے گئے ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں، یا ان کا رب جانتا ہے۔ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جانے کی کوشش کریں، نہ کہ جو کچھ چھوڑ کے جانا ہے اسی کی فکر میں ساری زندگی اپنی لگا دیں۔ یہ دیکھیے، جب یہ قبریں کھول دی جائیں گی اور انسان اس میں سے باہر نکل کھڑا ہوگا، وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ہولناک دن سے، اس کی مصیبتوں سے، اس کی مشکلوں سے آسانیاں فراہم کرے، اور ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی رضا کے لیے اس کا پسندیدہ کام کر سکیں، اور جب ان قبروں سے ہم نکلیں تو ہم اپنے رب کی رضا سے ہمکنار ہوں، اس دن اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا کچھ عذاب دے گا ویسا کوئی عذاب دینے والا نہیں، اور جیسا وہ کچھ باندھے گا ویسا کوئی باندھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے اور توفیق عطا کرے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو اللہ کو پسند آئے۔ یہ دیکھیے، سنسان چاروں طرف، جاڑے کی رات ہے،
انسان ٹھنڈک سے بچنے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتا ہے، مگر دیکھیے یہاں کس طرح لوگ قبروں میں سوئے پڑے ہیں۔ کوئی تدبیر نہیں ٹھنڈک سے بچنے کی، کوئی امتیاز نہیں امیر اور غریب کا، کوئی فرق نہیں عقل مند اور بے عقل کا، سب ایک ہی جگہ مدفن ہے۔ یہ امتیاز اس دنیا میں رہتے ہوئے ختم کرنا ہے ہمیں، امیری اور غریبی کا، اور تمام امتیازات جس میں ہم مبتلا رہتے ہیں اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس پہ ہم تکبر بھی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ دیکھیے کس طرح ویرانی ہے چاروں طرف۔